أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق اللہ العظیم. مجھ پر اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل، احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے منتخب کیا. ہم ہر لحاظ سے کمزور ہیں اور لمحہ بلمحہ اللہ کی مدد اور توفیق کے محتاج ہیں. اللہ کی تقسیم ہے، کچھ لوگ دنیا کے حصول میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے عہدوں کے حصول میں لگے ہوئے ہیں، اور کچھ دین کے ساتھ منسلک تو ہیں لیکن پھر بھی قرآن اور توحید و سنت سے دور ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر خصوصی فضل ہے، ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ پر خصوصی احسان ہے کہ جیسے ہی شعبان اور رمضان کا زمانہ قریب آتا ہے تو ملک کے طول و عرض میں ہمارے اکابر، مشائخ، اساتذہ وہ قرآن مجید کی تفسیر کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. اور قرآن شریعت کا متن ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب تک انسان کو متن ہی سمجھ نہ آئے تو وہ 100 شروحات بھی پڑھ لے، شروحات سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو اس بنیاد پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. انسان دنیا میں جتنے بھی کام کرتا ہے عزت کے حصول کے لیے کرتا ہے. مقصد ہوتا ہے میری عزت بن جائے، میرا سٹیٹس بن جائے. اس کے لیے کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی تاجر بن رہا ہے، کوئی کہاں اور کوئی کہاں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ عزت صرف قرآن والوں کی ہے، قرآن والوں کے علاوہ کسی کی عزت نہیں. 3 جہان ہیں، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت. باقی جتنی عزتیں بھی ہیں نا، یہ عہدہ، یہ کرسی، یہ وزارت، یہ صدارت، یہ صرف دنیا میں ہے اور دنیا میں بھی محدود ہے، کچھ عرصے کی ہے. لیکن قرآن والوں کی عزت وہ ایسی دائمی عزت ہے کہ دنیا میں بھی قرآن والے سب سے زیادہ عزت مند، برزخ میں بھی قرآن والے سب سے زیادہ عزت مند، اور آخرت میں بھی قرآن والے سب سے زیادہ عزت مند. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو تحصیل علم کے لیے طرز اپنایا تو انہوں نے دنیا کو ایک طرف رکھ دیا اور وہ صرف تحصیل علم میں لگ گئے.
دنیا کے اندر اگر غور کرو تو قرآن والوں کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان علم کے حصول کے لیے، قرآن کے حصول کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کے مقدس فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ اب یہ عزت اور کہاں ہے؟ اسی طرح قاری قرآن کی عزت ہے، عالم قرآن کی عزت ہے کہ اس کو لوگ مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں، باقی سارے لوگ ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ عزتیں قرآن میں ہیں۔ ایک قرآن کا سچا خادم، قرآن کو سمجھنے والا، بیان کرنے والا، اللہ دنیا میں لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت، اس کی عزت اور اس کا رعب ڈال دیتا ہے۔ علماء دو قسم تھے، ہیں اور رہیں گے، علماء حق، علماء سو۔ ظاہراً لوگ علماء سو کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ان کی قدر نہیں ہوتی۔ دل میں قدر ہوتی ہے قرآن والے علماء کی، اگرچہ اوپر سے لوگ جتنی مخالفت کریں۔ تو دنیا میں انسان جو کچھ کرتا ہے عزت کے حصول کے لیے، اور عزت قرآن میں ہے، دنیا کے اندر بھی، برزخ کے اندر بھی۔ ایک موقع پہ غزوہ احد کا موقع ہے، غالباً بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، اور وہاں کی زمین بڑی سخت تھی، تو ہر ایک شہید کے لیے علیحدہ علیحدہ قبر کھودنا یہ مشکل تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کرو، ایک ایک قبر میں دو دو شہداء کو، تین تین شہداء کو دفن کرو۔ اور آپ علیہ السلام جب کسی ایک قبر میں تدفین کے لیے صحابہ کی میتوں کو اٹھوانے کا حکم دیتے تو پوچھتے ان میں سے کون ہے جس کو زیادہ قرآن یاد ہے؟ زیادہ قرآن کو حفظ کرنے والا ان دونوں میں سے کون ہے؟ صحابہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورے قرآن کا قاری ہے، یہ زیادہ حافظ ہے۔ تو آپ فرماتے پہلے اس کو قبر میں داخل کرو، اور جو اس سے کم درجے کا ہوتا پھر فرماتے اب اس کو داخل کرو۔ اسی طرح برزخ میں عزت ہے کہ جہاں باقی بھی شفعاء ہوں گے، وہاں احادیث میں آتا ہے کہ قرآن مجید عالم برزخ میں جب سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا تو جو بندہ دنیا میں قرآن سے وفا کرتا ہے، قرآن اس کے ساتھ اس وقت بالکل معاون بن کے کھڑا ہوگا۔ اسی طرح آخرت میں بھی قرآن والوں کی عزت ہے۔ اس باب میں تو بے شمار احادیث ہیں۔ یہ قرآن کے عالم اور قاری کی ہی شان ہے، اسے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، بیان کرتا جا اور جنت کے منازل چڑھتا جا۔ یہ حافظ قرآن اور عالم قرآن ہی کی شان ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس بندے نے قرآن سیکھا وعمل بما فی، اور قرآن میں جو کچھ تھا اس پہ عمل بھی کیا، تو اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک دمک سورج سے بھی اور چاند سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو حاصل یہ ہے بات کا کہ انسان دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے حصول عزت کے لیے، سٹیٹس بنانے کے لیے کرتا ہے۔ اب کچھ لوگوں نے اس کے لیے دنیا کے رستوں کا انتخاب کیا، کچھ لوگوں نے اس کے لیے مروجہ پیری مریدی کا انتخاب کیا، کچھ لوگوں نے اس سٹیٹس کو بنانے کے لیے تعویذ گری اور اس کا انتخاب کیا، کچھ نے اس کے لیے سیاست کا انتخاب کیا۔ میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس رستے پہ لگا دیا ہے، قرآن کے سیکھنے سکھانے، پڑھنے پڑھانے، سننے سنانے پر، جس سے عزت جو حاصل ہوتی ہے وہ دائمی ہے، دنیا میں بھی عزت مند، برزخ میں بھی عزت مند اور آخرت میں بھی عزت مند۔ بہرحال آج پہلا سبق ہے، تو آج کے سبق میں ہم نے چند فوائد پڑھنے ہیں۔ فائدہ نمبر 1، فضیلت العلم،
علم کا لغوی معنی ہے جاننا، چاہے وہ جاننا دنیاوی کسی پیشے کا ہو یا دنیاوی کسی فن کا ہو، دنیاوی کسی معلومات کا ہو۔ لیکن قرآن حدیث میں جس علم کی فضیلت بیان کی جاتی ہے وہ علم دنیا نہیں، وہ علم دین ہے۔ بعض لوگ قرآن حدیث سے علم کی متعلقہ آیات اور احادیث کو پڑھ کر اس کو ان دنیاوی جو علوم ہیں ان پر فٹ کرتے ہیں، کھینچ تان کے کوئی لائے تو اس کی مرضی ہے، حقیقت کے اندر ان کا تعلق جو ہے وہ علم دین کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید کا جو مقام میں نے پڑھا ہے یہ آپ تفصیلاً پڑھیں گے جب استاذ پڑھائیں گے پہلے 10 پاروں میں، تو حضرت آدم علیہ السلام کا جب آمنا سامنا ہوا ملائکہ سے، فرشتوں سے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی فضیلت فرشتوں پر جس چیز کے ذریعے ثابت کی وہ علم ہے۔ فرشتوں سے بھی سوال ہوئے، آدم علیہ السلام سے بھی سوال ہوئے۔ آدم علیہ السلام میں اللہ نے ایسی استعداد اور فطرت رکھی تھی کہ آدم علیہ السلام نے ان سوالوں کے جوابات دے دیے، لیکن فرشتے ان سوالوں کے جوابات نہ دے سکے۔ تو اس علمی فضیلت کی بنیاد پر حضرت آدم کو ملائکہ پر جو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک کا مصداق ہیں، بلا تعطل تسبیحات کرتے ہیں، بلا تعطل اللہ کا تقدس اور پاکی بیان کرتے ہیں، لیکن اتنی زیادہ تسبیح، تقدیس، عبادات کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ان ملائکہ پر جو فضیلت دی اس کی وجہ علم ہے۔ اچھا جی، اسی طرح آپ چند ایک اور مقام دیکھ لیں، سورہ فاطر ذرا نکالیں۔ آیت نمبر یہ 28 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ان اللہ عزیز غفور۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف اللہ کے انہی بندوں میں ہیں العلماء، جو اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں۔ تو یہاں پر العلماء کا جو ذکر ہے اس سے مراد یہ مروجہ العلماء نہیں، چونکہ ایک ہے علم کہ جس کے ذریعے معلومات حاصل ہو جائیں، اور ایک ہے اس کا مقتضا۔ علم یہ ذریعہ ہے معرفت ایزدی کا، اللہ کی پہچان کا۔ علم تو شیطان کے پاس بھی بڑا تھا، وہ عالم بھی بڑا تھا، عاقل بھی بڑا تھا، عابد بھی بڑا تھا، لیکن جو علم کا مقتضا تھا حصول ایمان اس سے خالی تھا، اس سے عاری تھا۔ اس کا علم فقط ایک کسب کی حد تک تھا، اس نے اس علم کے ذریعے اللہ کی پہچان نہیں کی۔ تو یہاں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ وہی لوگ حقیقت میں اللہ کی خشیت والے ہوتے ہیں جو اللہ کو پہچاننے والے ہوتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل دیکھ لو، آیت نمبر ہے یہ 109۔ بلکہ 107 سے چلو۔ قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ
اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا ویخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا۔ تو یہاں اللہ نے اہل علم کا ذکر کیا، ان الذین اوتوا العلم، کہ اہل علم جو لوگ ہیں ان کی صفات ذکر کی، یخرون للاذقان سجدا، اہل علم اللہ کو پہچاننے والے، وہ اللہ کے سامنے فوراً سجدوں میں گر جاتے ہیں، اور ان میں عاجزیاں یہ ہیں کہ ہر وقت اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور ان کی عاجزی کی یہ انتہا ہے کہ یبکونا ویزیدہم خشوعا، وہ اللہ کے خوف سے ہر وقت روتے رہتے ہیں، ان پر خوف خدا طاری ہوتا ہے۔ اسی طرح دیکھ لو سورہ مجادلہ، آیت نمبر 11، یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ دیکھو اللہ کہتا ہے ایک تو درجے بلند ہوتے ہیں ان لوگوں کے آمنوا منکم، جو ایمان والے ہوں۔ الایمان ہو عدم الشرک، جس طرح کہ جنات کہتے ہیں قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ تو ایک تو درجے والے لوگ ہیں ایمان والے، اور اس کے ساتھ متصل ذکر کیا والذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جو دیے گئے علم، درجات، ان کے لیے کئی درجے ہیں، ان کے لیے بڑے بلند و بالا درجے ہیں، ان کے لیے بڑے مراتب ہیں۔ سورہ نساء دیکھ لو ذرا، آیت نمبر 59، اللہ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تاویلا۔ اس آیت میں اللہ پاک نے 3 جماعتوں کی اطاعت کا حکم دیا، ایک اطیع اللہ، نمبر 2 اطیع الرسول، نمبر 3 فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وَأُولِي الْأَمْرِ ای وَأُولِي الْعِلْم، جو تم میں سے اہل علم ہیں ان کی اطاعت کرو، ان کی بات کو مانو۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقامات ہیں۔ تو یہ فضیلت العلم من القرآن، اللہ قرآن مجید میں علم اور اہل علم کی فضیلت بیان کرتا ہے۔ اللہ نے دنیا داروں کی فضیلتیں نہیں بیان کی، عہدے و کرسی والوں کی فضیلتیں نہیں بیان کی، بادشاہوں مالداروں کی فضیلتیں نہیں بیان کی، چودھریوں سرداروں کی فضیلتیں نہیں بیان کی، اللہ نے فضیلتیں بیان کی اہل العلم کی۔ تو یہاں فرمایا اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ای اولی العلم منکم، علم والوں کی اطاعت کرو۔ بہرحال اب ایک ہیں اہل علم اور ایک ہیں جہلاء، علم سے عاری لوگ۔ قرآن مجید نے ان دونوں کے درمیان فرق کو بھی ذکر کیا ہے۔ عالم کی اللہ نے تعریف کی ہے، صاحب علم کی اللہ نے تعریف کی ہے، اور جاہل کی اللہ پاک نے تردید کی ہے۔ اس کے لیے سورہ ہود دیکھو ذرا، آیت نمبر 24، سورہ ہود آیت نمبر 24۔ اللہ مثل الفریقین کالأعمی والأصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون۔ مثل الفریقین ای العلماء والجہلاء، ای الموحدین
والمشرکین۔ اللہ کہتا ہے دو پارٹیاں ہیں، ایک علم والے ہیں اور ایک جاہل دنیا دار ہیں، جاہل عہدے دار ہیں۔ ان دونوں کی مثالیں آؤ میں تمہیں دیتا ہوں۔ کل اعمیٰ والبصیر، جاہل کی مثال کل اعمیٰ مثل اندھے کے ہے، مشرک کی مثال کل اعمیٰ مثل اندھے کے ہے، والاصم اور مثل بہرے کے ہے، والبصیر اور بینا، والسمیع اور سننے والا۔ اللہ کہتا ہے دیکھو ایک طرف اندھا ہے، ایک طرف بینا ہے، ایک طرف بہرا ہے، ایک طرف سننے والا ہے۔ تو سوچ بچار کرو ان دونوں کے مراتب میں اور احوال میں کتنا تفاوت ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، اعمیٰ بنو، اصم بنو، قرآن کو چھوڑو، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑو اور دنیا میں لگ جاؤ، دنیا کی ان عارضی عزتوں کے حصول میں لگ جاؤ، اور تمہاری مرضی ہے کہ قرآن سے جڑ جاؤ۔ آگے فضیلت علم کے باب میں حدیث آئے گی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من طلب العلم تقفل اللہ برزقہ، جو بندہ علم کی طلب میں رکھ جاتا ہے تو اللہ اس کے رزق کا کفیل بن جاتا ہے، خود اس کی ضروریات اللہ اپنے غیبی خزانوں سے پورا کرتا ہے۔ اور ہمارے مشائخ سے ہم نے سنا ہے کئی مرتبہ کہ خصوصاً جو بندہ قرآن کی خدمت میں لگ جاتا ہے تو قرآن والے کو اللہ غنی کر دیتا ہے، غیب کے خزانوں سے اللہ اس کے لیے ایسے رزق کا بندوبست کرتا ہے، یرزقہ من حیث لا یحتسب۔ صرف قرآن بیان کرنے والے اور سننے والے کے لیے نہیں، بلکہ جس بستی میں قرآن بیان ہو تو اس بستی والوں کے رزق کے اندر بھی اللہ پاک فراغی کر دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا دیکھو یہ دو چیزیں ہیں، دونوں مثالیں تمہارے سامنے ہیں، حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں حال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھتے ہو؟ سورہ فاطر پہ آ جاؤ، سورہ فاطر آیت نمبر 19۔ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور۔ اللہ نے یہاں بھی تفاوت ذکر کیا، چار مثالیں ذکر کی، فرمایا میرا بندہ غور کر، اعمیٰ اور بصیر برابر ہو سکتے ہیں؟ بتا صحیح ذرا، ظلمات اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ سایہ اور دھوپ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیوں؟ ایک ہے عالم، تو العالم کالبصیر والجاہل کالاعمیٰ، العلم کالنور والجہل کالظلمہ، علم نور ہے اور جہر ظلمت ہے۔ اور ثمرات العلم کالظل، علم کے جو ثمرات ہیں کالظل، وہ مثل سایہ کے ہیں، علم کے ثمرات وہ مثل سایہ کے ہیں، دنیا میں بھی سکون ہے، آخرت میں بھی سکون ہے۔ دودھ وسائل، حضرت جبرائیل امین گئے، انہوں نے جا کے جہنم کو دیکھا تو جہنم عجیب ایک اللہ کا عذاب ہے۔ جبرائیل امین لوٹ کے آئے تو جبرائیل امین نے اللہ سے گزارش کی، اللہ پاک یہ تو اتنی بری جگہ ہے کہ یہاں کوئی بھی آنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اچھا اب دوبارہ جا کے دیکھ۔ جیسے جبرائیل امین دوبارہ گئے نا تو دیکھا کہ اللہ پاک نے جہنم کے اوپر شہوات کو مزین کر کے رکھ دیا ہے، جہنم کو ڈھانپ دیا ہے شہوات کے ساتھ، خواہشات کے ساتھ، اور اوپر قسم قسم کی شہوات پڑی ہیں، خواہشات پڑی ہیں، کوٹھی کی، بنگلے کی، دنیاوی اسٹاٹ باٹ کی، زندہ باد اور زندہ باد کی، عہدے کی، کرسی کی، یہ شہوات پڑی ہیں اوپر، وہ نیچے آ گئے۔ اب حضرت جبرائیل امین لوٹ کے آئے تو انہوں نے کہا اللہ پاک یہ تو اتنا سخت امتحان ہے، اب تو کوئی مشکل سے ہی بچے گا۔ پھر فرمایا اب جنت کو جا کر دیکھو۔ حضرت جبرائیل امین گئے، انہوں نے جا کے جنت کو دیکھا تو جنت جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا ایک منظر ہے،
لوٹ کے اللہ پاک یہ تو اتنی خوبصورت حسین و جمیل ہے کہ یہاں آنے سے تو کوئی رہے گا نہیں، ہر بندہ آئے گا، کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس جنت میں آنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا اب دوبارہ جا کے دیکھ ذرا۔ پھر جو جا کے دیکھا جبریل امین نے، تو اللہ نے جنت کو ڈھانپ دیا مصائب اور تکالیف کے ساتھ۔ اوپر مصائب اور تکالیف اور آلام اور تنگیاں اور فاقے اور فقر، بیماریاں اور پریشانیاں یہ رکھ دی، یعنی جو ان سے گزرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اب جبریل امین لوٹ کے آئے اور انہوں نے عرض کیا اللہ اب تو جانا وہی جائے گا جو جس پر تیرا فضل ہو۔ اور آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، یہ دنیا مزوں کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا آخرت کی تیاری کی جگہ ہے۔ اس دنیا میں اگر اللہ چاہتا نا تو انبیاء علیہم الصلوات والسلام کو اللہ اتنی عیش و عشرت، سکون کی زندگی فراہم کرتا کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن انبیاء نے یہاں مشقت اور تکالیف سے زندگیاں گزاری۔ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پہ ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر اسی ترتیب سے جو اللہ کے زیادہ مقرب ہیں، پھر اس کے بعد جو زیادہ مقرب ہیں۔ تو بہرحال تو یہاں پر اللہ نے یہ مراتب کا فرق ذکر کر کے یہ بات واضح کر دی کہ اب تمہاری مرضی ہے، عامہ بنو، ظلمت کی طرف جاؤ، اس آگ کی گرمی کی طرف جاؤ، یا میت بن جاؤ جاہل بن کے۔ اور دوسری طرف تمہاری مرضی ہے کہ قرآن خود بھی سیکھو، دوسروں کو بھی سکھاؤ، دین خود بھی سیکھو، دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ تو یہ چیز ذکر کی، فرمایا وما یستوی الاحیاء والاموات، نہیں برابر زندے اور مردے، ان اللہ یسمع من یشاء، یقیناً اللہ سناتا ہے جسے چاہتا ہے، یہ بیان ہے قدرت کا۔ وما انت بمسمع من فی القبور، میرا پیغمبر آپ نہیں سنا سکتے انہیں جو قبروں میں پڑے ہیں، یہ بیان ہے عادت کا۔ بہرحال آ جاؤ جی، سورہ زمر دیکھو ذرا، سورہ زمر آیت نمبر 9۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ فرمایا ایک وہ ہے جو اللہ کی عبادت پہ مشغول ہے، رات کی گھڑیوں میں کبھی سجدے کر رہا ہے، کبھی قیام میں ہے، اللہ سے ڈرتا بھی اور اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھتا ہے۔ اب دو ہیں جماعتیں، ایک ہیں الذین یعلمون علم والے، اور ایک ہیں والذین لا یعلمون جہلاء۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ بار بار قرآن میں یہ بات اس لیے بتلا رہا ہے کہ اہل علم لوگ جن کو اللہ نے قرآن حدیث کے لیے چن لیا ہے، ان کے دلوں میں کبھی اس کی حقارت پیدا نہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن کی دولت دی ہو، ہم پہ اللہ نے احسان کیا، قرآن کی دولت دی ہو، اور وہ قرآن کی دولت کے ہوتے ہوئے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھے دنیا کی طرف، اور قرآن کی دولت کو حقیر سمجھے اور دنیا کی اس ظاہری نقشوں کو وہ قیمتی سمجھے۔ آپ نے فرمایا اس بد نصیب نے کلام اللہ کی توہین کی ہے، اور جس نے قرآن کی توہین کی اس نے گویا کہ اللہ کی توہین کی ہے۔ اچھا جی، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت میں سب سے زیادہ شرافت والے لوگ، سب سے زیادہ عزت مند لوگ اشراف امتی کون لوگ ہیں؟ وہ فرمایا حملۃ القرآن، وہ حاملین قرآن ہیں۔ حاملین قرآن سے کیا مطلب؟ حاملین قرآن سے مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ حملۃ القرآن، حملۃ القرآن سے یہاں حمل لغوی نہیں مراد کہ قرآن اٹھا کے، پھر تو جو قرآن بیچنے والے ہیں یہ حملۃ القرآن بن گئے، قرآن کو چھاپنے والی فیکٹریوں والے حملۃ القرآن بن گئے۔ تو یہاں حملۃ القرآن سے صرف یہ لغوی حمل نہیں مراد، یہاں شرعی حمل مراد ہے، اور وہ کیا ہے کہ قرآن کے حقوق ادا کرنے والے لوگ۔ اور ہر مسلمان پر قرآن کے 6 حقوق ہیں۔
نمبر 1 الایمان بالقرآن، نمبر 2 تلاوت القرآن، نمبر 3 فہم القرآن، نمبر 4 العمل بالقرآن، نمبر 5 الدعوہ والتبلیغ والارشاد بالقرآن، اور نمبر 6 نفاذ القرآن۔ یہ 6 حقوق ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ ایمان بالقرآن۔ اب ایمان بالقرآن کا کیا مطلب ہے؟ صرف اتنی بات کہہ دینے سے کہ قرآن کلام اللہ ہے، اس بات کو ہم مانتے ہیں، اور ایک طرف اللہ کا قرآن ایک مسئلہ بیان کر رہا ہو، اس کے مقابلے میں ایک روایت آ رہی ہو، ایک حکایت آ رہی ہو، ایک خواب آ رہا ہو، عقیدہ قرآن کے خلاف ہو، تو اس بندے کا قرآن پہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ ایمان بالقرآن کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے دل میں قرآن کے متعلق یہ عقیدہ اور نظریہ موجود ہو کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن لا ریب ہے، مہیمن یعنی قاضی ہے علی الکتب کلہا، ساری کتابوں پر۔ کیا معنی؟ کہ قرآن کے ہوتے ہوئے باقی کوئی دلیل نہیں چل سکتی۔ یہ ہے ایمان بالقرآن کا مطلب۔ اب آج کے زمانے میں ایمان بالقرآن کہاں ملتا ہے؟ آج تو مصیبت بنی ہوئی ہے۔ کسی نے قرآن کے مقابلے اپنے بزرگوں کو ترجیح دی ہوئی ہے، کسی نے قرآن کے مقابلے حکایتوں کو ترجیح دے دی، کسی نے قرآن کے مقابلے روایتوں کو ترجیح دے دی، کسی نے قرآن کے مقابلے میں افادات اور ملفوظات کو ترجیح دے دی، کسی نے خوابوں کو ترجیح دے دی۔ تو اس بات کو ذہن نشین کرو کہ ایمان بالقرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا پہلا نمبر ہے۔ قرآن جس مسئلے میں ہاں کر دے، دنیا کی کوئی کتاب، کوئی خطاب اس ہاں کو نہ میں نہیں بدل سکتا، اور قرآن جس مسئلے میں نہ کر دے، دنیا کی کوئی کتاب و خطاب اس کو ہاں میں نہیں بدل سکتا۔ یہ قانون ہے۔ نمبر 2 تلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت ہے، بڑے فضائل ہیں۔ نمبر 3 حق جو ہے فہم القرآن، جس کے سلسلے میں ہم بیٹھے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ یہ عربی زبان میں ہے۔ آج مصیبت یہ ہے کہ قرآن کے ترجمے سے علماء بھی آ رہی ہیں، لفظی ترجمہ نہیں آتا۔ حالت یہ ہے کہ مدارس کے اندر قرآن کا ترجمہ اس استاذ کو دیا جاتا ہے جس استاذ کو زاد الطالبین نہیں آتی، قرات الراشدہ نہیں آتی، بس تم ترجمہ پڑھا لینا۔ حالت یہ ہے کہ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ پڑھنے پڑھانے پر لوگ فتوے لگا رہے ہیں۔ یہ ترجمہ پڑھنا پڑھانا ٹھیک نہیں ہے جی، اس لیے خیال کرو۔ پہلے ہمارے اسلاف پہ لوگ اعتراض کرتے تھے، کہتے تھے جی یہ کہتے ہیں 2 مہینے میں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے 2 مہینے میں؟ تو اب وقت کے ساتھ ساتھ ایسی چیزیں نکل آئی ہیں کہ آج کل کئی جو لوگ جدید طرز تعلیم کو اختیار کر رہے ہیں، تو ہمارے ہاں شہروں میں، اسلام آباد میں دور دراز، پتہ نہیں وہ کیسے پڑھاتے ہوں گے، لیکن ہم عنوان دیکھتے رہتے ہیں کہ آئیں قرآن پڑھیں 1 مہینے میں، آئیں قرآن پڑھیں 20 دن میں، آئیں قرآن پڑھیں 15 دنوں میں۔ تو قرآن مجید یہ اللہ کا انعام ہے جس سے اللہ پاک عطا کرتے ہیں۔ ہمارے اکابر اسلاف کی اس پہ محنتیں ہیں، اور ہم نے تو اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ پورے سال میں قرآن کا وہ ماحول نہیں بنتا جو دورہ تفسیر کے ایام میں بنتا ہے، اور یہ وہ مخصوص ایام ہوتے ہیں کہ ان ایام میں موحدین کا اوڑھنا بچھونا قرآن بن جاتا ہے، اور اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال تیسرا حق ہے فہم القرآن، قرآن کو سمجھنا۔ عربی زبان میں، عربی زبان میں دنیا کی کوئی کتاب کو لوگ سمجھے بغیر پڑھنے کو تیار نہیں۔ آپ کسی کو عربی کتاب کسی کو دے دیں، قطبی شریف کسی کو لے جا کر دے دیں، یار اس کو ثواب کی نیت سے پڑھا کر، یا کوئی انگلش کی کتاب کسی کو دے دیں کہ اس کو صرف ریڈنگ کیا کر، وہ 2 صفحے 3 صفحے پڑھے گا، کہے گا یار میرا تو دماغ خراب ہو رہا ہے۔ کیوں بھائی تیرا دماغ خراب ہو رہا ہے؟ کہے گا یار مجھے سمجھ جو نہیں آتی۔ تو انسان دنیا کی کوئی کتاب بغیر سمجھے پڑھنے کو تیار نہیں، لیکن صرف قرآن مظلوم کتاب ہے کہ اس کو سمجھنے کو تیار نہیں، الٹا اس کے سمجھنے کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔
تو قرآن کا یہ تیسرا حق ہے فہم القرآن۔ اس فہم القرآن کے ضمن میں 4 شبہات ہیں جو لوگ پیش کرتے ہیں، عوامی شبہات ہیں، صبح شام ان سے واسطہ پڑتا ہے۔ قرآن جی بڑی مشکل کتاب ہے، کوئی کہے گا جی قرآن تو صرف علماء کے پڑھنے کی کتاب ہے، 14 علوم شرط ہیں اس کے لیے۔ کوئی کہتا ہے جی قرآن تو اللہ اور رسول کے درمیان راز ہے، اس راز کو نہ کھولو۔ اور اسی طرح کئی آپ کو ایسے بھی ملیں گے کہ قرآن سے جی توڑ پیدا ہوتا ہے، یہ سخت سخت مسئلے بیان کرتا ہے۔ ہاں، مشکل کتاب اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک مقام پہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورت ایک ہے اور ایک سورت میں اللہ نے یہ اعلان 4 دفعہ کیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے انسان تیری سمجھ کے لیے، نصیحت کے لیے، اصلاح کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ نے ایک دفعہ فرمایا، پھر فرمایا، پھر فرمایا، پھر فرمایا، 4 دفعہ فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ اللہ کہتا ہے میں نے آسان کر دیا۔ کس کے لیے؟ بادشاہوں کے لیے بھی۔ یہ جو حاکم ہے نا، مقتدر طبقہ، تم بھی اگر اپنی ریاست چلانا چاہتے ہو تو قرآن کو پہلے سمجھو۔ میں نے قرآن کو آسان کر دیا۔ دوسرا طبقہ علماء کے لیے، تم حقیقت میں عالم بننا چاہتے ہو، جس علم پر تمہیں فضائل اور مراتب ملنے ہیں، تو پھر قرآن کے عالم بنو، پہلے قرآن کو پہلے سیکھو۔ اور تیسری دفعہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، پیروں کے لیے فرمایا۔ واقعی اگر پیر بننا چاہتے ہو، مرشد بننا چاہتے ہو، لوگوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھانا چاہتے ہو، تو قرآن تو سیکھو۔ قرآن ناظرہ بھی نہیں آتا اور بن بیٹھے ہیں جی پوری امت کی اصلاح کے ٹھیکیدار۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا علماء کے لیے، عوام کے لیے۔ تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، نمبر 1 حکام کے لیے، نمبر 2 علماء کے لیے، تیسری دفعہ فرمایا پیران کے لیے، چوتھی دفعہ فرمایا عوام کے لیے، کہ عوام خود سمجھو، اندھے مقلد نہ بنو، قرآن کو خود سمجھو ذرا، قرآن کے ترجمے میں بیٹھو، قرآن کا ترجمہ سنو۔ اور قرآن ایک ایسی عجیب و غریب کتاب ہے نا، بندہ جب اس کو پڑھتا ہے، صحیح معنوں میں گزر جاتا ہے نا ایک دفعہ، تو بندے کے اندر اللہ پاک ایک خاص قسم کا میٹر لگا دیتے ہیں۔ وہ ایسا میٹر ہوتا ہے نا کہ جب کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی، خطیب بھی، کوئی بڑی شخصیت بھی ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہو نا، تو وہ میٹر فوراً اس کو پکڑتا ہے، بتا دیتا ہے بندہ گڑبڑ کر رہا ہے۔ اور یہ ہم نے عوام میں مشاہدہ کیا ہے۔ تو قرآن کا تیسرا حق ہے فہم القرآن، چوتھا حق ہے العمل بما فیہ، قرآن پر عمل کرنا، جو قرآن میں سیکھو اس پر عمل کی کوشش کرو۔ اس کا فقدان ہے ہمارے اندر بھی بہت زیادہ ہے، اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور 5واں حق قرآن مجید کا ہے التبلیغ والدعوہ والارشاد والاصلاح بالقرآن۔ آج لوگوں نے اپنے اپنے تبلیغ کے نصاب بنائے ہوئے ہیں، اصلاح کے نصاب بنائے ہوئے ہیں، ارشاد کے نصاب بنائے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا نصاب تبلیغ بھی قرآن تھا، نصاب اصلاح بھی قرآن تھا، نصاب ارشاد بھی قرآن تھا، نصاب دعوت بھی قرآن تھا۔ آپ نے ساری زندگی قرآن بیان کی، اور قرآن بھی کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، میرا پیغمبر قرآن بیان کر۔ اور آخری حق ہے نفاذ القرآن، قرآن کے نفاذ کے لیے کوشش۔ توحید فی الحاکمیت، لا حاکم الا اللہ، اس لیے اللہ نے 3 مقام پہ فرمایا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، فرمایا فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون، کہ جس کا قانون قرآن نہیں، من لم یحکم بما انزل اللہ، جس کا قانون قرآن نہیں، اور وہ قرآن کے مقابل کسی اور قانون کا اعتقاد رکھتا ہے، اس بات کو سمجھو۔
قرآن کے مقابل کسی اور قانون کے صحیح ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے، کفر اعتقاد کا نام ہے، کفر اعتقاد کا نام ہے۔ قرآن کے قانون کے مقابل وہ کسی اور قانون کے قابل عمل صحیح ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے، تو اب فرمایا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ، اب کفر آئے گا۔ لیکن ایک جگہ قرآن کا قانون نہیں ہے اور آپ وہاں پر اس کے لیے منظم کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، آپ اس دوسرے قرآن کے مقابل قانون کا اعتقاد نہیں رکھتے، اس کو حق نہیں سمجھتے، اس کو دین نہیں سمجھتے، اس کو صحیح نہیں سمجھتے، تو اب یہاں فتویٰ نہیں ہے۔ تو قرآن کے نفاذ کے لیے کوشش، اور اس کے لیے سب سے اسلم اور احسن طریقہ وہ ہے جو ہمیں ہمارے اکابرین اشاعت التوحید و سنہ نے دی ہے، سب سے احسن اور اسلم طریقہ کہ گلی گلی گھر گھر ہر بندے کو قرآن سکھاؤ، پہلے یہ کام تو کرو، پھر اگلا مرتبہ آئے گا۔ باقی ہم مکلف کوشش کے ہیں، نتائج اور ثمرات تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو بہرحال یہ قرآن مجید کے حقوق آ گئے۔ تو بات یہ ذکر کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی فضیلت کے سلسلے میں آپ نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے عزت مند لوگ وہ کون ہیں؟ حاملین قرآن ہیں۔ اور حاملین قرآن ہم نے کیا کہا؟ وہ ہیں جو قرآن کے کیا ادا کرنے والے ہیں؟ حقوق۔ اور حقوق قرآن کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ اچھا، یہاں ایک اور اشکال بھی آتا ہے، یہ جو ہم نے 6 قرآن کے حقوق پڑھے ہیں نا، ایمان بالقرآن، تلاوت قرآن، فہم قرآن، عمل بالقرآن، دعوت بالقرآن، نفاذ قرآن، تو بعض اوقات ایک اشکال آتا ہے کہ جو عام بندے ہیں عوام الناس میں سے، تو ان سے اگر تلاوت میں سستی ہو جائے تو وہ حق چھوٹ گیا، تو کیا وہ ہجران قرآن کے مرتکب ہو گئے؟ یا وہ پورا قرآن ترجمہ اول سے آخر نہ پڑھ سکے؟ کچھ انہیں یاد باتیں سمجھ آ گئیں، چٹ لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو ان 6 کا نچوڑ کیا ہے؟ ان 6 کا نچوڑ ایک بات میں، ان 6 کا نچوڑ ایک بات میں یہ ہے، قرآن کا ان 6 حقوق کا حاصل ایک حق یہ ہے کہ قرآن کی ہر بات ماننی ہے۔ بس قرآن جو کہے آمنا وصدقنا، اس کے آگے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس حق کو کوئی ادا کرتا ہے تو وہ اس بندے نے گویا کہ قرآن کے 6 حقوق کیا کر دیے؟ ادا کر دیے۔ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت حسن بصری اپنے استاد سے مرفوع روایت کرتے ہیں، من جاءہ الموت وہو فی طلب العلم، کہ ایک بندہ اگر علم کی طلب میں ہے اور اس دوران اسے موت آ گئی، مقصد کیا تھا اس کا؟ مقصد یہ نہیں تھا کہ ابا جی کا مصلہ سنبھالوں گا، پھر یہ فضیلت نہیں، علم کی طلب میں ہے، مقصد ہے لیحیی بہ الاسلام، مقصد ہے کہ میں علم سیکھ کر اسلام کا احیاء کروں گا، قرآن سنت کی خدمت کروں گا، توحید و سنت کی خدمت کروں گا، اس مقصد کے لیے وہ علم حاصل کرنا ہے۔ تو ایسا بندہ جب وہ علم کے حصول کے دوران مر جاتا ہے تو فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، تو اس طالب العلم، طالب القرآن کا اتنا درجہ ہے کہ جنت میں یہ نبیوں سے صرف 1 درجے نیچے ہوگا، اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اسی طرح فرمایا من طلب العلم تکفل اللہ برزقہ، اللہ اس کے رزق کا کفیل بن جاتا ہے۔ اس طرح فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی قرآن سکھلائے۔ بعض کتب میں ایک چیز ملتی ہے کہ علم افضل ہے مال سے، یہ 2 ہی چیزیں ہیں نا، حصول علم، حصول مال۔ اب حصول مال کا ایک رستہ وہ ہے جو دنیا دار اختیار کرتے ہیں، دنیا دار تجارت میں لگ گئے، کاروبار میں لگ گئے، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، وہ پھر بہتر ہے۔ لیکن خطرناک رستہ یہ ہے کہ مولوی ہو کے وہ علم کے نام پر دنیا کمانے میں لگ جائے، یہ خطرناک ہے، انتہا درجے کا خطرناک ہے۔
جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا اور اس نے قرآن کو اپنی معیشت کا ذریعہ بنا دیا، کمائی کا ذریعہ بنا دیا، تو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب وہ آئے گا نا تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے دربار میں جب پہنچے گا، جا یوم القیامہ وجہہ عظم بلا لحم، اس کا جو منہ ہوگا نا اس پہ گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں ہوں گی، وجہہ عظم بلا لحم، اس حال میں اللہ کے دربار میں پیش ہوگا۔ اب ان چیزوں پر بندہ غور کرے نا، اللہ نے جو رزق میرے مقدر میں لکھا ہے نا، ساری دنیا الٹی ہو جائے وہ مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور جو نہیں لکھا تو میں اگر الٹا لٹک جاؤں میں وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ بات نیت کی ہے، تو اس لیے اللہ اس کے رزق کی کفالت کر دیتا ہے۔ تو دو رستے ہیں، ایک ہے حصول علم اور ایک حصول مال۔ تو ایک مال کے حصول کا رستہ وہ ہے جس کو دنیا دار اختیار کرتے ہیں، اور ایک حصول مال کا رستہ وہ ہے جس کو دیندار لوگ دین کے نام پہ شروع کرتے ہیں، جس کے ہمارے پاس بے شمار نظائر موجود ہیں، ہر طرف کتمان عام ہے۔ تو بہرحال 7 یا 6 وجوہ ترجیح ہیں علم کی مال پر۔ نمبر 1، العلم میراث الانبیاء، والعلم والمال میراث الفراعنہ، علم والے نبیوں کے وارث ہیں، اور مال والے جو مال 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 لگی رہی، ساری زندگی توحید کی طرف آئی نہیں، مشرک رہے، بدعات میں لگے رہے، مال بڑا کمایا، تو فرمایا یہ مال والے فرعون اور اس کے حواریوں کے وارث ہیں، علم والے انبیاء کے وارث ہیں۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم جو انبیاء کی جماعتیں ہیں نا، ہم درہم اور دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے بلکہ ہم علم کی وراثت چھوڑتے۔ نمبر 2، علم وہ دولت ہے لا ینقص بالنفقہ بل یزید، والمال ینقص بالنفقہ، علم وہ ہے کہ جو خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ علم کا خرچ کیا ہے؟ پڑھانا، جتنا پڑھاؤ گے اتنا بڑھے گا، لا ینقص بالنفقہ بل یزید، اور مال وہ ینقص، ختم ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح تیسری چیز کہ یحتاج المال الی الحافظ والعلم یحفظ صاحب العلم، مال آپ کمائیں گے نا تو اس کے لیے چوکیدار رکھنے پڑیں گے، وہ آپ کی حفاظت نہیں کرے گا مال، بلکہ وہ آپ کی جان کو اور خطرے میں ڈال دے گا۔ غریب بندہ جو ہے نا، وہ اگر کھیت میں نا کسی جگہ بھی سر کے نیچے چادر رکھ کے سو جائے تو فقیر پڑا ہے، سویا رہے گا، اور اگر مال زیادہ کما لیا تو گھر کے اندر بھی سکون کی نیند نہیں آئے گی۔ تو اس لیے مال اس کے لیے چوکیداروں کی ضرورت ہے، وہ تیری چوکیداری نہیں کرے گا، اور علم وہ چیز ہے کہ جس کو کسی چوکیدار کی ضرورت نہیں، وہ خود تیرا چوکیدار بن جائے گا۔ اسی طرح نمبر 4، علم وہ چیز ہے جو تیرے ساتھ قبر میں بھی جائے گی، حشر میں بھی جائے گی، اور مال ادھر ہی چھوڑ جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے ہر انسان کے 3 دوست ہیں، ایک مال ہے، اولاد ہے، اور عمل۔ تو مال بھی جان چھوڑ گیا، اولاد بھی قبر تک گئی، چھوڑ گئی، اندر ساتھ علم جائے گا۔ تو اس لیے اس کے حصول کی ہم کوشش کریں۔ اور نمبر 5، مال وہ اللہ مومن کو دیتا ہے تھوڑا، اور کافر کو اللہ دیتا ہے جس کی حد ہی کوئی نہیں۔ اس طرح سورہ زخرف میں مضمون آئے گا، اللہ کہتا ہے کہ اگر اس بات کا خدشہ نہ ہوتا نا کہ یہ جو مومن ہے نا یہ بھی کفر کی طرف بھاگ جائیں گے، تو میں اللہ کافروں کو ایسے بنگلے دیتا جن کے چھت، سیڑھیاں، دروازے وہ سونے اور چاندی کے ہوتے، اتنا مال میں کافروں کو دیتا۔
کیونکہ ان کا یہی جہان ہے، اگلے جہان تو کوئی نہیں۔ تو اب مال وہ ہے جو اللہ مومن کافر دونوں کو دیتا ہے، اور کافر کو زیادہ دیتا ہے، اور علم وہ خاص دولت ہے کہ جو اللہ صرف مومن کو دیتا ہے، کافر کو نہیں دیتا اللہ تعالیٰ۔ اور نمبر 6، علم وہ دولت ہے، وہ چیز ہے جو کل پل صراط سے گزرتے ہوئے ہماری معاون بنے گی۔ والمال یمنعہ، اور بڑے بڑے مالدار اپنے مال کی وجہ سے پل صراط سے جہنم میں گر جائیں گے۔ اور آخری چیز، علم وہ دولت ہے کہ یحتاج الناس الی العالم، کہ سارے لوگ عالم کے محتاج ہیں۔ بچہ پیدا ہوا وہاں سے لے کر مرنے تک عالم کے محتاج ہیں، عقیدے میں عالم کے محتاج ہیں، عمل میں عالم کے محتاج ہیں، نکاح میں عالم کے محتاج ہیں۔ نہیں تو اصل کیا تھا کہ لوگ محتاج ہیں علماء کے، علماء لوگوں کو نہیں محتاج۔ لیکن جو مالدار ہیں ان کی طرف اس کا کوئی احتیاج نہیں، وہ اپنے لیے وقت گزار نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا لمبا موضوع ہے، دو چار چیزیں ہم اس پہ دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کی پہلی فضیلت ذرا نکالو، سورہ بقرہ آیت 269، سورہ بقرہ آیت 269۔ بہتر یہ ہے نا کل سے آپ کے پاس کاغذ قلم ہو تو موٹی موٹی چیزیں مطلب لکھ لیتا ہے تاکہ تکرار میں آسانی ہو۔ آیت 269، فضیلت العلم، فضیلت القرآن۔ اللہ اکبر۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ یؤتی الحکمت، اللہ عطا کرتا ہے حکمت۔ حکمت کے بہت سارے مصداقات ہیں، حکمت کا مصداق نبوت بھی ہے، اور حکمت کا مصداق ایک علم بھی ہے۔ یؤتی الحکمت، عطا کرتا ہے حکمت یعنی علم جسے چاہتا ہے۔ ومن یؤت الحکمہ، اور جو بندہ عطا کیا گیا حکمت یعنی علم، فقد اوتی خیرا کثیرا، پس تحقیق وہ بندہ عطا کیا گیا خیرا کثیرا، بہت زیادہ خیر، بہت زیادہ خیر عطا کیا گیا۔ اس لیے امام راضی اسی آیت کے نیچے لکھتے ہیں کہ بھائی سماہ اللہ تعالی خیرا کثیرا فاترکوا القلیل واتبعوا الکثیرا۔ او لوگ، اللہ پاک نے قرآن کے علم کو خیر کثیر قرار دیا ہے، لہذا فاترکوا القلیل، قلیل کو چھوڑو۔ قلیل کیا ہے؟ دنیا ہے، متاع الدنیا قلیل، قلیل کو چھوڑو بھائی۔ فاترکوا القلیل، قلیل کو چھوڑو، واتبعوا الکثیر، اور کثیر کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں قلیل کے پیچھے نہیں لگایا، خیر کثیر کی طرف ہم نے اللہ کی توفیق سے ہم لگ گئے ہیں۔ اچھا جی، دوسرا مقام ذرا دیکھو، دوسرا عنوان الکوثر۔ قرآن کی پہلی عظمت کہ خیر کثیر، دوسری الکوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو قرآن الکوثر ہے، اس کی تفصیل وہاں آئے گی کہ الکوثر کے معنی کی اہل علم نے، الکوثر سے مراد حوض کوثر ہے، کسی نے کہا الکوثر سے مراد خیر کثیر ہے، اور کسی نے کہا الکوثر سے مراد قرآن ہے۔ تو الکوثر اتنی بڑی دولت ہے کہ جس دولت کو دے کر اللہ اپنے نبی پہ احسان جتلا رہا ہے۔ میرا نبی اگر یہ کافر بک بک کرتے ان کی بک بک کی پرواہ نہ کر، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے نا، قرآن دیا ہے نا، اور یہ قرآن خیر کثیر ہے۔ تو یہ عظمت ہے قرآن کی، یہ عظمت دل میں ہو، اور قانون ہے کہ جس چیز کی عظمت اہمیت شان بندے کے دل میں ہو، بندہ اس کے حصول کے لیے تگ و دو کرتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ نمبر 3، قرآن کی تیسری عظمت سبیل اللہ۔ سورہ انعام دیکھیں آیت 153،
آیت 153، کہ یہ قرآن سبیل اللہ ہے. کیا معنی؟ یہ اللہ والا رستہ ہے. کوئی اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے نا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس رستے پہ چڑھے جو رستہ اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہو. اب میں یہاں سے نکلوں اور جا رہا ہوں لاہور، اور 26 نمبر سے جا کے چڑھ بیٹھوں میں پشاور کی گاڑی پہ، اور مجھے آپ میں سے کوئی فون کرے استاد جی کدھر ہیں، تو میں کہوں یار بس میں لاہور پہنچنے والا ہوں اور بیٹھا ہوں پشاور کی گاڑی میں، تو پشاور پہنچوں گا، پشاور سے آگے پتہ نہیں کہاں کہاں جاؤں گا. تو اس لیے پہلے تو اس رستے پہ چڑھنا جو رستہ تجھے اللہ کی طرف لے کے جائے، تو وہ رستہ ہے قرآن. اس آیت کو ذرا دیکھو، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور پیچھے آیت درت پچھلی آیت پہ آؤ، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. میرا پیغمبر اعلان کر، آؤ تو صحیح میں بیان کروں تمہارے سامنے قرآن سے ہے، ما حرم ربکم علیکم، وہ کام جو تم پر تمہارے رب نے حرام کر دیے. تو اتلو تو مطلوب کا ذکر ہے مانن ما قبل میں، تو اس مطلوب کی طرف ہے ھذا صراطی مستقیما. یہ جو مطلوب ہے نا قرآن، جو تمہیں حرام حلال کی تمیز کراتا ہے نا، یہ قرآن والا جو رستہ ہے نا، ان ھذا، یہ مطلوب یعنی قرآن، یا ھذا کا مصداق یہ ماقبل مذکور امور ہیں. اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. یہ ہے صراط مستقیم، قرآن والا رستہ. تو قرآن کی ایک عظمت وہ صراط مستقیم ہے جس کی دعائیں کرتے ہو نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں صراط مستقیم پہ چلائے رکھ. تو صراط مستقیم یہ قرآن والا رستہ ہے. تو یہ بھی ایک قرآن کی عظمت کا تیسرا پہلو ہے. چوتھا پہلو قرآن کی عظمت کا، سبب للرحمت الخاصہ، قرآن خاص رحمت کا سبب ہے. اس کے لیے دیکھو ذرا سورہ اعراف آیت 204، قرآن خاص رحمت کے حصول کا سبب ہے. اللہ اکبر. لوگوں نے حصول رحمت کے لیے اپنے طرف سے طریقے نکالے ہوئے ہیں. لیٹیں بند کر کے ناک میں سانس بند کر کے کہتے ہیں ذکر کرو تو پھر جو ہے رحمت کا حصول ہوتا ہے. حالانکہ آپ قرآن دیکھو نا، قرآن کہتا ہے نا بھائی، رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے پہ چڑھ. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب بھی قرآن کی قرات کی جائے، قرآن جب بھی بیان ہو نا، ہاں تعمیم ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کر سنو ایک، وَانصِتُوا، اور چپ ہو جاؤ. ہاں قرآن کو فَاسْتَمِعُوا، ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکالو نہیں، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تو یہ ذریعہ ہے حصول رحمت خاصہ کا، خاص خدائی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے. تو یہ ہو گیا نمبر 4. نمبر 5، قرآن خوشی والی چیز ہے. قرآن خوشی والی، اظہار خوشی. قرآن وہ نعمت ہے جس پہ خوشی منائی جائے، جس پہ جشن منایا جائے، جس پہ سرور کا اظہار کیا جائے. سورہ یونس دیکھو آیت 58، سورہ یونس آیت 58. اچھا جی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. قل، میرا پیغمبر فرما دے، بفضل اللہ،
وبرحمتہ، اور لوگو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر، فبذالک فلیفرحوا، اسی پہ خوشیاں مناؤ، ہوا خیرون، یہ قرآن والی جو نعمت ہے یہ نعمت خیرون تھوڑی نہیں بہت زیادہ بہتر ہے، مما یجمعون، اس مال سے جس کو یہ کافر جمع کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں یہ مال کے مقابلے میں قرآن بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ تو یہ ایک سبب آ گیا پانچواں۔ نمبر 6 سبب الالفہ، قرآن وہ چیز ہے کہ قرآن جو لوگ سمجھتے ہیں نا، تو پھر قرآن سمجھنے والوں کے دلوں میں اللہ ان کے لیے ایک دوسرے کے لیے الفت اور محبت ڈال دیتا ہے۔ آل عمران دیکھو آیت 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، او لوگو مضبوطی سے تھامو اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب کے سب، یہ ضمیر سے حال ہو، وَاعْتَصِمُوا کی ضمیر سے حال ہو تو جمیعاً سب کے سب، یعنی سب کے سب قرآن و رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یا جمیعاً یہ حبل سے ہے کہ اللہ کی اس رسی کو مکمل تھام لو، ایسے نہ کرو کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ کو مان لو کچھ کو چھوڑ دو، یہ نہیں کرنا، پوری قرآن و رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس لیے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، فرقوں میں نہ بٹو۔ فرقہ واریت کیا ہے؟ آج تو لوگ توحید کے بیان کو فرقہ واریت سمجھتے ہیں، رد شرک کو فرقہ واریت سمجھتے ہیں، سنت کے بیان کو رد بدعات کو فرقہ واریت سمجھتے ہیں۔ یہ فرقہ واریت نہیں، قرآن خود بتلا رہا ہے ولا تفرقوا واعتصموا ولا تفرقوا، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، اور اگر قرآن کو چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے جاؤ گے نا، اور کوئی روایت، کوئی حکایت، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی بزرگ، کوئی افادات، کوئی ملفوظات، تو قرآن والا رستہ چھوڑ کے دوسرے رستے پہ چڑھنا یہ فرقہ ہے اصل میں۔ فرمایا ولا تفرقوا، فرقوں میں نہ بٹو۔ اچھا جی پھر کیا ہوگا؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی، اذ کنتم اعداء، تھے تم ایک دوسرے کے دشمن، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پس الفت ڈال دی اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان، قرآن کے ذریعے اللہ نے الفت ڈال دی۔ قرآن سے دور تھے، مشرک کافر تھے، دشمن تھے، قرآن کے طالب العلم بنے تو ایک دوسرے کی محبت آ گئی، اور اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ایک ہے نسبی محبت، تو نسبی محبت اس سے زیادہ ہوتی ہے دینی محبت۔ ہم کئی جگہوں پہ جاتے ہیں، دوست ساتھی ملتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی اور تعلق نہیں ہوتا، یہی جماعتی اور نظریاتی تعلق ہوتا ہے، اتنا وہ پیار کرتے ہیں بندہ حیران ہوتا ہے۔ تو یہ اصل محبت تو یہ ہے، اور اس محبت کی علت کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ تو قرآن تو بھائی بھائی بنا دیتا ہے، لیکن قرآن بھائی بھائی ایسے نہیں بناتا کہ مشرک اور موحد کو بھائی بنا دے، ایسے نہیں، قرآن مومنوں کو بھائی بھائی بناتا ہے۔ قرآن قانون بتاتا ہے، مومن کو بھائی سمجھ، مشرک کو اپنا دشمن سمجھ، اس کو بھائی نہ سمجھنا، ہاں اس کو محنت کر، اس سے اخلاق سے پیش آ، اس کا اکرام بھی کر، اس کو مسئلہ سمجھا، محنت کر، اس کا درد تیرے دل میں موجود ہو۔ یہ جذبہ لے کے نہ قرآن بیان کر کے میں لوگوں کو رگڑے ہی لگاؤں بس، نہ، یہ نہیں ٹھیک نیت۔ نیت اپنی یہ رکھ کہ اللہ میرے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے دے، یہ درد لے کے دین کا کام کر۔ فرمایا دشمن تھے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، بن گئے اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تھے تم آگ کے کنارے پر، فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، قرآن کے ذریعے اللہ نے تمہیں اس جہنم کے کنارے سے اٹھا کے جنت میں پہنچا دیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تو اگلا نمبر دیکھ لو، قرآن کا ایک عنوان ہے ہدی للناس، سورہ بقرہ آیت 185، یہ بھی قرآن کی ایک عظمت ہے نا، ہدی للناس۔ دنیا میں دو قسم کے نصاب ہیں، ایک فرشی نصاب، ایک عرشی نصاب، باقی سارے نصاب فرشی ہیں، عرشی نصاب صرف قرآن ہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ لوگوں نے عرشی نصاب کو چھوڑا ہوا ہے اور فرشی نصابوں کو پکڑا ہوا ہے۔ فرشی نصابوں کے متعلق اگر تم یہ کہہ دو کہ اس میں یہ روایت ضعیف ہے تو قیامت کھڑی ہو جاتی،
اور جی ہمارے نصاب کے متعلق یہ کہہ دیا کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ بھائی بات یہ ہے، احادیث مبارکہ کے اندر ضعیف بھی موجود ہیں، موضوع بھی موجود ہیں، اور بھی بہت ساری اقسام ہیں۔ علماء نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن قرآن مجید کو اللہ نے مدار بنایا ہدایت کا۔ فرمایا شہر رمضان الذی، مہینہ رمضان کا، الذی وہ مہینہ، انزل فیہ القرآن، جس میں نازل کیا گیا قرآن، ھدی للناس، یہ ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں اور جی علماء کے لیے، جی علماء کے لیے، یہ باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے۔ تو میں نے وہ اشارہ کیا تھا نا وہاں شبہات اربع کی طرف، 4 شبہات، تو ان میں سے پہلا شبہ یہ تھا کہ قرآن بڑی مشکل کتاب، اللہ نے کہا مشکل نہیں بلکہ آسان ہے۔ اور کئی کہتے ہیں یہ صرف کس کے لیے؟ علماء کے لیے۔ بھئی اللہ کا قرآن تو کہتے ہیں ھدی للناس، اور قرآن میں جگہ جگہ کیا خطاب ہے؟ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس۔ تب یا ایھا الناس کا معنی کوئی کرے نا ذرا علماء، ھدی للناس۔ اور جنات آئے تو کہاں کے پڑے ہوئے تھے؟ ان کی دستربندی کہاں ہوئی تھی؟ انہوں نے صرف ناو کہاں پڑھی تھی؟ آئے وہ اور آ کے قرآن کی مجلس میں پہنچے، قرآن سنا، جنوں کو وہ مسئلہ سمجھ آ گیا جو مولویوں کو نہیں سمجھ آ رہا۔ جنہوں نے پہلی دفعہ قرآن سنا تو کہتے ہیں یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، یہدی الی الرشد، جنوں کو بات سمجھ آ گئی۔ اور تیسرا شبہ یہ تھا کہ قرآن سے توڑ پیدا ہوتا ہے۔ وہ بھی آیت پڑھی ہے تم نے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، پہلے دشمن تھے کنتم اعداء، پھر اللہ نے بھائی بھائی بنا دیا۔ تو قرآن نے تو جوڑ پیدا کیا، توڑ تو نہیں پیدا کیا، قرآن نے تو جوڑ دیا۔ اور چوتھا شبہ یہ تھا کہ قرآن راز ہے، سر من اسرار اللہ تعالی، بعض لوگ کہتے ہیں راز ہے، اس راز کو نہ کھولو، اس راز کو کھولنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ بڑے سلسلے ہیں جی، جب آپ معاشرے میں جائیں گے، اللہ آپ کو علم نافع نصیب فرمائے، آپ جب میدان میں جا کر کام کریں گے تو بڑے عجیب عجیب انسان کو لطیفے سننے پڑتے ہیں۔ ہمارا ایک دوست تھا، وہ ایک عالم کے پاس چلا گیا سادہ قرآن لے کر، مسئلہ علم غیب چل رہا تھا۔ اس نے کہا مولانا صاحب اس آیت کا ترجمہ کرو۔ تو اس مولانا صاحب نے کہا یار اس طرح ہے نا کہ اس میں ترجمہ لکھا ہوا نہیں ہے، تو اگر مجھ سے کوئی ترجمہ غلط ہو گیا تو میں کافر ہو جاؤں گا، اس لیے تم میرے پاس آؤ نا، تو مسجد میں لکھا ہوا ترجمہ ہے تو میں وہاں سے نیچے سے دیکھ کر تجھے پھر سناؤں گا۔ یہ تو حال ہے امت کا، اور عوام کا کوئی گناہ نہیں، سارا بیڑا غرق کیا مولوی طبقے نے غرق کیا، اپنے چند دنیاوی مفادات کے لیے اور چند دنیاوی مقاصد کے لیے، اور کوئی وجہ بھی نہیں۔ تو اللہ تو قرآن میں کہتا ہے میرا پیغمبر فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، میرا پیغمبر راز نہیں، فاصدع، قرآن کو کھول کھول کے بیان کر۔ صدع، شیشے کا کوئی برتن لو نا اور اس کو یہ مارو نا فرش پہ، تو جس طرح وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر قرآن کو اس طرح کھول کے بیان کر، اور یہ فقیر کہتا ہے راز ہے۔ اللہ کہتا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ کہتا ہے راز ہے۔ اللہ کے نبی نے 23 سال قرآن بیان کیا اور ماریں کھائیں۔ اگر راز ہوتا نبی علیہ السلام صحابہ کے سامنے کیوں بیان کرتے، مکے والوں کے سامنے کیوں بیان کرتے، پھر صحابہ آگے کیوں بیان کرتے؟ اور یہ فقیر کہتا ہے راز ہے، ایسی کوئی چیز نہیں، یہ صرف دھوکہ دہی ہے۔ تو بہرحال تو یہ ہمارا دوسرا فائدہ تھا فضیلت القرآن۔ پہلا ہم نے پڑھا فضیلت العلم، دوسرا آ گیا فضیلت القرآن، اور اس کے تحت ہم نے چند عنوان پڑھ لیے۔ پہلا عنوان یہ تھا ہمارا یہاں کہ قرآن خیر کثیر، دوسرا الکوثر، تیسرا سبیل اللہ، چوتھا سبب للرحمت الخاصہ، پانچواں سبب للفرح، چھٹا الفت والی کتاب ہے، محبت ڈالنے والی، اور آخری تھا ھدی للناس۔ اب انسان دنیا کا کوئی بھی کام کرتا ہے، فائدہ نمبر 3، ہر کام کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ کوئی کام کرو، دکاندار دکان چلا رہا ہے تو آداب ہیں، زمیندار زمیندارہ کر رہا ہے تو آداب ہیں،
ہر کام کے کچھ آداب ہوتے ہیں. تو قرآن اس دنیا میں سب سے بڑی عظمت والا کام ہے قرآن کو سیکھنا سکھانا. تو اس کے بھی کوئی آداب ہیں. آداب کے بغیر اولاً تو علم کا حصول نہیں ہوتا، حاصل ہو جائے تو اس میں نور نہیں ہوتا. اللہ اس بندے سے آگے کام نہیں لیتا. ہم نے اس تھوڑے سے وقت میں کئی لوگوں کو دیکھا جو بڑے ذی استعداد تھے، فنون کے ماہر تھے، لیکن وہ محروم ہو گئے. وہ دنیا کے دھندوں میں پڑے ہوئے ہیں. اور عالم بندہ جب دنیا میں پڑ جاتا ہے نا تو اس میں حرص عامیوں سے زیادہ ہو جاتی ہے. اور پھر بعض اوقات اللہ حفاظت فرمائے یہ اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اس سے فرائض تک چھوٹ جاتے ہیں. تو بہرحال چیز یہ ہے، یہاں پر ہم چند آداب پڑھیں گے کہ قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے والوں کے لیے ان آداب کی رعایت ضروری ہے. نمبر 1، تطہیر القلوب. دودھ ڈالنا چاہتے ہو تم برتن میں تو پہلے برتن کو کیا کرتے ہو؟ صاف کرتے ہو. مائیں بہنیں جو ہے نا پہلے صاف کرتی ہیں، مانجتی ہیں خوب، اور پھر ایسے اس کی بو لیتی ہیں. بدبو آ رہی ہو تو پھر دوبارہ رگڑا چڑھاتی ہیں اس کو. تو قرآن کے سیکھنے کا پہلا ادب تطہیر القلوب، دلوں کو پاک کرو. اب دل کی پاکی کیا ہے؟ شرک سے پاک کرو، حسد سے پاک کرو، کینے سے پاک کرو، بغض سے پاک کرو، ہر قسم کی برائی سے پاک کرو. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان فی الجسد لمضغۃ، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹکڑا صحیح ہونا، صحت مند ہو، اس کو بیماریاں نہ ہو تو سارا بدن ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. اور جب اس میں فساد آ جائے تو سارے بدن میں فساد آ جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا حضرت وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ فرمایا الا وہی القلب، خبردار وہ دل کا ٹکڑا ہے. دل ہے وہ کہ جس کو تم پاک صاف رکھو گے تو پھر سارے بدن کا نظام ٹھیک چلے گا. اگر اس کو پاک صاف نہیں رکھو گے تو یہ ہے بمنزلہ مرکز کے. تو تمہاری تعلیم تعلم، تمہاری دعوت، تمہارا واعظ، تمہاری نصیحت، تمہاری تبلیغ، تمہاری عبادات، سمجھو وہ سب کی سب رائے گاہ چلی جائیں گی. تو پہلا فرض ہے تطہیر القلوب، دلوں کو پاک کرنا. اور چونکہ علم والا جو نور ہے نا، یہ استاذ نے تو ڈالنا نہیں دل میں، یہ تو اللہ نے ڈالنا ہے. اور جو دل پہلے سے گندا ہو اس دل میں اللہ پھر علم اور قرآن کی فہم والا نور نہیں ڈالتا. تو پہلا ہمارا جو فرض ہے کہ ہم اپنے دلوں کی پاکی کی کوشش کریں، اپنے دلوں سے ہر قسم کے فاسد خیالات، فاسد مقاصد، کہ ہمارا علم سے مقصد کوئی حصول دنیا نہ ہو. دنیا تو گند ہے. دنیا کیا چیز ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو دنیا وما فیہا ہے، اس کی حیثیت اللہ کے ہاں مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے. تو اب کوئی پاگل ہی ہوگا جو قرآن سیکھ کے مچھر کے پر کے پیچھے بھاگے، اس کا دماغ خراب ہوگا. اصل تو حصول آخرت ہے. خیر، دوسرا اصلاح النیہ، اپنی نیت کی اصلاح کرنا. نیت درست ہو. اس لیے حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار وہ نیت پر ہے. نیت درست ہو تو معاملہ ٹھیک ٹھاک چلتا ہے، وگرنہ نہیں چلتا. جس طرح حدیث پاک میں پڑھے بیٹھے ہو، اللہ کے دربار میں قیامت کے دن ایک بڑا عالم پیش ہوگا، ایک بڑا مجاہد پیش ہوگا، ایک بڑا سخی پیش ہوگا. اس عالم نے بڑے درس کیے ہوں گے، بڑی تقریریں، لچھے دار تقریریں کی ہوں گی، بڑا مدرس ہوگا تکڑا، لیکن اس کی نیت درست نہیں تھی. اس کی نیت کیا تھی؟ لوگ کہیں اس نے تو کمال کر دیا ہے. نعروں پہ خوش ہوتا تھا، اپنی شہرت کا وہ طلبگار تھا، دنیاوی شہرت کا مرض اسے لگا ہوا تھا. تو اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، اللہ کہے کہ اٹھاؤ اس کو، اٹھا کے الٹا لٹکا کے جہنم میں ڈالو، اس کو الٹا کر کے. وہ کہے گا اللہ پاک میں نے تو ساری زندگی علم اور دین کی خدمت کی ہے. اللہ کہے گا تو اس لیے لگا رہا نا کہ لوگ تیرے نعرے لگائیں اور تو سمجھے میں بڑی چیز ہوں.
تو لوگوں نے کہہ دیا تجھے تیرا بدلہ مل گیا، تو اب تجھے یہاں تو کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ تو اللہ حفاظت میں رکھے کہیں ہمارا شمار ایسے لوگوں میں نہ ہو جائے، ہم یہاں دنیا کے اندر اپنی نیت خراب کر کے کہیں ہماری یہ ساری محنت مشقت رائے گاں نہ چلی جائے۔ ہم صبح سے بیٹھیں شام تک اور رات گئے تک قرآن پڑھتے پڑھاتے رہیں، اور نتیجہ کیا نکلے؟ جب جائیں تو الٹا ثواب کے گناہ اٹھا کے جائیں، ان لوگوں میں کہیں ہمارا شمار نہ ہو جائے۔ تو اس لیے مقصد ایک ہے، وہ اصلاح النیہ۔ مقصد وہ کیا ہے؟ حصول وجہ اللہ تعالی، اللہ کی رضا مقصود ہے بھائی، خلاص۔ علم ہم حاصل کر رہے ہیں رضا خداوندی کے حصول کے لیے، اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اب وہ رضا ہمیں جہاں سے ملتی ہے ہم وہاں سے لے لیں گے، مقصد دین کی خدمت ہے۔ نمبر 3، تیسرا ادب کیا ہے؟ وقت کی قدر کرنا۔ یہ وقت دنیا کی سب سے قیمتی دولت اور متاع ہے۔ اب آئے تھے ہم ایک سال، اس سال کے شروع میں اب آئے، سال شروع ہو رہا تھا، ابھی سال ختم ہو گیا ہے۔ آج ہمارا درس شروع ہو رہا ہے، اللہ نے زندگی دی، توفیق دی، صحت دی، تو ایک دن یہ درس ختم ہو جائے گا۔ تو اس ابتدا اور اختتام میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جس طرح تیری زندگی کی ابتدا ہو چکی ہے نا، اب اختتام کی طرف تو جا رہا ہے، اور پتہ نہیں کب اختتام ہو جائے۔ تو یہ وقت سب سے قیمتی متاع ہے، اسے ہم ضائع نہ کریں۔ اور خصوصاً اللہ نے ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے کی اگر توفیق دی ہے تو اس کو ہم جتنا زیادہ ہوگا ہم قرآن پہ لگائیں، اس کے تکرار پہ، پڑھنے پہ، قرآن مجید لکھنے پہ، نکات لکھنے پہ، اس پہ ہم لگائیں اپنے وقت کو۔ اور یہ بات یاد رکھ لو، اللہ کسی محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ جو لوگ اخلاص سے محنت کرتے ہیں اللہ ان سے دین کا بڑا کام لیتا ہے، ان کی سوچ میں بھی نہیں ہوتا کہ ہم یہ کام کریں گے، اللہ ان سے لیتا ہے پھر کام۔ تو وقت کی قدر یہ حصول علم کے لیے فرض ہے۔ اگر قرآن کے طالب العلم اور عالم کو وقت کی قدر نہیں ہوگی تو پھر کیا کرے گا یہ؟ نمبر 4، چوتھا ادب، یہ بعض کتابوں میں موجود ہے، ایک عربی عالم ہے اس نے یہ ادب لکھا ہے، بڑا اچھا ہے۔ الاعتدال فی الاکل والنوم، کھانے پینے میں اور سونے میں اعتدال، زیادہ کھانا اور زیادہ سونا من موانع العلم۔ کیوں ابراہیم؟ یہ علم کے موانع سے ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کے متعلق آتا ہے، فرماتے ہیں کہ 17 سال کا عرصہ گزرا کہ میں نے سیر ہو کے کھانا نہیں کھایا، 17 سال عرصہ میں نے سیر ہو کے کھانا نہیں کھایا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ حدیث پاک میں بھی اس کی بڑی ترغیب ہے تھوڑا کھانے کی، اور وجہ اس کی ایک بندہ زیادہ کھا کے نا تو پھر بندے کو غنودگی آتی ہے، سکینہ بی بی نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے زیادہ کھانا یہ موانع علم سے ہے۔ اس کی وجہ بھی ایک ہے، جب بندہ کھائے گا زیادہ تو پیے گا بھی پانی، اچھا پھر پانی پینے سے بدن میں رطوبت پیدا ہوتی ہے، جب رطوبت آتی ہے تو نیند آ جاتی ہے خود بخود۔ تو اس لیے کم کھانا حسب ضرورت اور مناسب سونا۔ نمبر 5، الاجتناب عن المعاصی، گناہوں سے اجتناب۔ علم تو ہے بھائی، نور الہی ہے نا جی، فضل الہی ہے۔ الاجتناب عن المعاصی، گناہوں سے بچنا، چاہے وہ نظر کے گناہ ہوں، کان کے گناہ ہوں، جس قسم کے بھی گناہ ہوں۔ اور خصوصاً یہ قرآن والی جو فہم ہے نا، یہ چیز آپ کو بھی ادراک ہو جائے گا، اس کا تو تعلق ہی طاعات سے ہے۔ فہم قرآن کا تعلق ہی طاعات سے ہے۔ بعض اوقات بندہ قرآن مجید کی تفسیریں دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، بندہ پریشان ہوتا ہے، یار بات نہیں حل ہو رہی۔ اچانک اللہ پاک دماغ میں اس آیت کا یا اس مقام کا ایسا حل ڈال دیتے ہیں نا کہ بندہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اگر کوئی کروڑ روپیہ بھی دے بندہ اتنا خوش نہ ہو، ایک دم بندہ خوش ہوتا ہے بھئی یہ مقام حل ہو گیا۔ اس لیے امام شافعی علیہ رحمہ نے جب شکایت کی تھی نا وکیع اپنے استاذ کے سامنے کہ میرا حافظہ کمزور ہے، مشہور شعر ہے، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی
امام شافعی کہتے ہیں میں نے وکی سے کہا حضرت جی میرا حافظہ کمزور ہے، بات یاد نہیں رہتی۔ پرانے لوگوں کے حافظے بہت اچھے تھے، آج کل یہ المیہ ہے، مجموعی طور پہ المیہ ہے کہ آج حافظے کمزور ہیں۔ تو وکی استاذ نے مجھے کہا کہ بس اس کے نسخہ تجھے بتا دیتا ہوں، وہ نسخہ استعمال کر، تیرا حافظہ اچھا ہو جائے گا نا۔ کون سا نسخہ ہے؟ فرمایا معاصی چھوڑ دے، گناہوں سے بچ۔ آج ہمارا حافظہ کمزور رہتا ہے تو ہمارا ذہن جاتا ہے کہ بھئی استاد مولانا ضیاء الرحمان صاحب سے کوئی نسخہ بنوانا چاہیے نا، تو ہماری توجہ صرف اسی نسخے کی طرف جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی کوئی منع نہیں ہے، لیکن اصل جو قوت حافظہ کے لیے وہ ہے ترک المعاصی، گناہ چھوڑنا۔ فوسانی الی ترک المعاصی، فرمایا فإن العلم نور من الہ، اور بعض نے لکھا فإن العلم فضل من الہ، کہ علم تو اللہ کا نور ہے، علم تو اللہ کا فضل ہے، وَنُورُ اللَّهِ او وَفَضْلُ اللَّهِ لَا يُؤْتَى لِعَاصٍ، اللہ کا فضل اور اللہ کا نور و عاصی کو نہیں مل سکتا، اس کے مقدر میں نہیں۔ تو یہ بھی ایک ادب ہے، ادب نمبر 5۔ نمبر 6 التطہیر والتنظیف، بدن کو، جگہ کو، لباس کو پاک صاف ستھرا ہونا، اچھا لباس پہننا قرآن کے درس کے لیے، خوشبو لگانا قرآن کے درس کے لیے۔ امام مالک علیہ رحمہ جب قرآن حدیث کے درس کے لیے تشریف لاتے تھے تو وہ ستھرا لباس پہن کے آتے تھے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہر درس کے لیے نیا لباس پہن کے آتے تھے، یہ مناسب نہیں ہے بات۔ صاف ستھرا پاک لباس پہنتے، خوب بن سنور کے آتے۔ تو بعض لوگوں نے اشکال کیا کہ حضرت یہ جو آپ اتنا کرتے ہیں تو یہ اسراف نہیں آتا؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا بھائی اسراف میں کیسے آئے، بات سمجھو۔ تم اگر کسی بڑے سردار، بڑے چودھری کی ملاقات کے لیے جاتے ہو تو گندے کپڑے پہن کے جاتے ہو؟ تو اس بندے نے کہا نہیں حضرت، پھر تو ہم بڑے پاک صاف ستھرے کپڑے پہن کے جاتے ہیں۔ تو فرمایا میں بھی جب حدیث پڑھانے جاتا ہوں تو حدیث کا پڑھانا گویا کہ نبی علیہ السلام سے ملاقات ہے، تو میں کیسے پھر گندے کپڑے پہن کے جاؤں؟ تو امام مالک علیہ رحمہ اگر حدیث پڑھانے کے لیے اتنا اہتمام کرتے تھے تو پھر قرآن پڑھانا یہ تو اس سے عظیم ایک اللہ کی نعمت ہے۔ تو اس لیے قرآن کے تعلم کے ایک ادب التطہیر، پاکی، التنظیف۔ نمبر 7 الاستماع والانصات بحضار القلب، توجہ سے سننا اور خاموش ہو کے سننا۔ اس کی قرآن میں جگہ جگہ ترغیب ہے۔ ابھی ہم نے وہ اعراف میں آیت پڑھی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ یا ایھا الناس ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جگہ جگہ یہ مضمون آ رہا ہے۔ استماع کی ترغیب قرآن دیتا ہے کہ قرآن کو غور سے سنو بھائی، توجہ سے سنو، جان چھڑانے کے لیے نہیں۔ تو یہ ادب نمبر 7 ہے۔ ادب نمبر 8 التدبر فی القرآن، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ ایک ہے قرآن مجید کی تلاوت، لفظی درستگی، ایک ہے اس کا لفظی ترجمہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفات اللہ ہی کے لیے ہیں جو پالن ہار ہے سارے جہانوں کا۔ اب یہ لفظی ترجمہ ہے۔ اب اس میں ایک تیسرا کام شروع ہوتا ہے جسے کہتے ہیں التدبر فی القرآن۔ جب ہم نے تدبر کیا کہ ساری تعریفیں، تو پھر بعض تعریفیں تو مخلوق کی بھی ہیں، تو پھر ہمارے مشائخ نے کہا کہ یہاں معنی کرو کہ تعریفات الوہیت، تعریفات ما فوق الاسباب ہیں، پھر ان تعریفات کے اندر قسم قسم کی تعریفات آتی گئی۔ جتنا تدبر کرتے گئے اتنا قرآن کے اندر گہرائی پیدا ہوتی گئی، وسعت پیدا ہوتی گئی، مضمون اتنا کھلتا گیا۔ قرآن کا ایک حق ہے التدبر فی القرآن، افلا یتدبرون القرآن، اللہ کہتا ہے کیوں قرآن میں غور فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں کہ تم اپنے دلوں کو استعمال کر کے قرآن میں غور فکر نہیں کرتے؟ اور اس طرح جب آپ دیکھیں گے سورہ صاد کی ابتدا میں تو وہاں پر بھی تدبر فی القرآن کی ترغیب ہے۔ نمبر 9 الاجتناب عن موانع فہم القرآن۔ سمجھو، بعض چیزیں ایسی ہیں جو قرآن کی فہم میں مانع بنتی ہیں، اس بندے کو قرآن سمجھ نہیں آتا۔
ان امور سے بچنا، وہی خمسہ، اور وہ 5 امور ہیں. یہ 5 بیماریاں جس میں موجود ہیں، اس کو قرآن سمجھ نہیں آئے گا، نہیں سمجھ آئے گا بالکل. نمبر 1 التکبر. متکبر بندہ، میں ہوں بھائی، مجھ سے بڑا عالم دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، یہ دعویٰ کرے سمجھو جاہل ہے، اس کو کچھ بھی نہیں آتا، اس کو قرآن سمجھ نہیں آتا، الفاظ کی جمع تفریق کرے گا بس. قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ اس کی تاثیر کیا ہے، بندے میں تواضع پیدا ہوتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے. ہم نے بڑے بڑے اپنے اساتذہ کو دیکھا، اللہ کی ان پہ رحمتیں ہوں، جو فوت ہو گئے، جو زندہ اللہ ان کی لمبی عمر کرے، قرآن کو ایسے سمجھے ہیں جیسے سمجھنے کا حق ہے، لیکن حقیقت جانے ان میں عاجزی اتنی ہے کہ ان کو دعویٰ ہی نہیں ہے کہ ہم بھی کچھ جانتے ہیں. آج یہ المیہ ہے. آج ہم جیسے لوگوں کو 2 حرف آ جائیں نا تو ہم کپڑوں سے باہر نکلنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم نے دنیا کو بس دیا ہوا ہے سہارا، دنیا میں آسمان گر جاتا نہیں. تو یہ معنی ہے قرآن کی فہم سے. قرآن کی فہم اگر چاہتے ہیں ہم تو اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، تواضع پیدا کریں. نمبر 2 الشرک. مشرک کو قرآن نہیں سمجھ آئے گا. مشرک کو سمجھ آتا تو ابو جہل بڑا عربی تھا، ابو لہب بڑا پڑھا لکھا تھا، ولید بن مغیرہ پورا پروفیسر تھا. مشرک کو قرآن نہیں سمجھ آتا جب تک کہ وہ شرک سے توبہ نہ کرے. تیسرا معنی ہے البدع، مبتدع، بدعات کرنے والا، اس کو بھی قرآن نہیں سمجھ آئے گا. اور چوتھا سبب ہے حب الدنیا. چوتھا معنی ان فہم القرآن حب الدنیا، دنیا کی محبت، اس کے دل میں دنیا کی محبت رچی بسی ہوئی ہے، ایسے بندے کو بھی قرآن نہیں سمجھ آئے گا. اور نمبر 5 اتباع الہوا، خواہشات کا بندہ ہے، متبع الہوا ہے، اپنی خواہشات کو اس نے اپنا الہ بنایا ہوا ہے. اس لیے یہاں پر بات یاد رکھو، یہ 5 امور ایسے ہیں جو موانع ہیں ان فہم القرآن: التکبر، الشرک، البدعہ، حب الدنیا، اور اتباع الہوا، اتباع الشہوات. اور نمبر 6 جو ابھی گزرا ہے المعاصی، اوپر جو گزرا ہے الاجتناب عن المعاصی کے ضمن میں ہم نے جس کو خصوصاً پڑھا. تو یہ موانع ہیں فہم قرآن سے، ان سے بچنا بھی ہم سب کے لیے ضروری ہے، تاکہ یہ جو وقت ہم نے نکالا ہے اللہ کی توفیق سے قرآن کے سیکھنے سکھانے کے لیے، تو ہمیں جو مقصود ہے وہ مقصود تو کیا ہو جائے، حاصل ہو جائے، ہمیں قرآن کی سمجھ آ جائے. اچھا جی، اگلا فائدہ نمبر 4. فائدہ نمبر 4 دربارہ امور ثلاثہ، الامور الثلاثہ، 3 امور. دیکھو نا، ہم جتنی کتابیں پڑھتے ہیں دوران سال، تو ہر کتاب کے شروع میں کیا کہتے ہیں کہ ہر علم کے حصول سے پہلے چند باتوں کا جاننا: تعریف، موضوع، غرض و غایہ. لیکن قرآن کے بارے میں یہ کوئی نہیں سوچتا. بھئی قرآن کی تعریف کیا ہے، قرآن کا موضوع کیا ہے، قرآن کی غرض و غایہ کیا ہے. کسی نے سمجھا قرآن کی غرض و غایہ شاید تعویذ لکھنا ہے، بس لکھتے ہیں. کسی نے سمجھا یہ ہماری مروجہ رسم و رواج، اس کے لیے شاید قرآن آیا. کسی نے سمجھا کہ شاید شبینوں کے لیے قرآن آیا ہے. تو بھئی قرآن سے پوچھنا کہ تو ہے کون، تو آیا کیوں ہے، اور تیرے آنے کا مقصد کیا ہے. یہ سوال قرآن سے ہو جائے کہ تو ہے کون، پہلے یہ بتا ہمیں. قرآن سے ہم پوچھ رہے ہیں، پہلے تو بتا تو ہے کون، پھر ہمیں بتا کہ تیرا موضوع کیا ہے، اور پھر ہمیں بتا کہ تو آیا کیوں ہے. تو قرآن ہمیں خود بتائے گا. دیکھو ذرا چند آیات، وقت تنگ ہو رہا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ خود قرآن کی تعریف ہمیں سنا رہا ہے. او لوگو، ذالک الکتاب، یہ قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے، یہ قرآن اتنے
عالی مرتبے والی کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش کوئی نہیں، نفی ہے جنس کی، کسی قسم کا شک نہیں اس میں۔ ہدی للمتقین، ہدایت نامہ ہے للمتقین، منیبین کے لیے، ہدایت کی جو طلبگار ہیں ان کے لیے ہدایت نامہ ہے، ان کے لیے پیغام ہدایت ہے۔ اچھا جی دیکھتے جاؤ، سورہ شعراء پہ آ جاؤ، سورہ شعراء آیت 192۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اللہ خود تعریف کروا رہا ہے، وہاں فرمایا تھا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، اب فرمایا صوفی ملی آیت کو نہیں ملی؟ حافظ نہیں ہے تو ہیں؟ اکٹھے ہو جاؤ نا قرآن پہ، یہ تو آیتیں جلدی جلدی نکالنی پڑیں گی۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ قرآن نازل کیا ہوا ہے رب العالمین کی جانب سے۔ بڑی بات ہے، شرافت المصنف بشرافت المصنف، مصنف کی شرافت مصنف کی شرافت سے ہوتی ہے۔ بازار میں بعض اوقات کہتے ہیں نا یہ کتاب نہیں بکتی، مصنف بکتا ہے۔ بڑا بندے اس کی کتاب ہوتی ہے بازار میں دھڑا دھڑ جا رہی ہے، اس کے مقابلے میں ایک کتاب اور ہوتی ہے جو اس سے اچھی ہوتی ہے مضمون کے اعتبار سے، لیکن وہ بندہ مشہور نہیں ہوتا۔ تو پھر اللہ کہتا ہے بھائی دیکھو نا یہ قرآن تو میرا کلام ہے بھائی۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، اترا ہے اس قرآن کو لے کر روح الامین، علی قلبک کا تیرے دل مبارک پر، لتکون من المنذرین تاکہ ہو جائیں آپ ڈرانے والوں میں سے، بلسان عربی، عربی زبان میں، مبین صاف صاف واضح زبان ہے۔ ایک اور آیت بھی دیکھ لو، سورہ مائدہ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 48۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ تو یہ مقام ہے، انزلنا الیک الکتاب، ہم نے نازل کی آپ کی جانب کتاب، بالحق کے ایل اظہار الحق، حق کو واضح کرنے کے لیے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدی من الکتاب پہلی کتابوں کی، ومہیمناً علیہ اور نگران ہے، قاضی ہے، فیصل ہے، علیہ پہلی کتب سماویہ پر۔ جب پہلی کتب سماویہ پر قرآن قاضی ہے تو بعد کی روایتوں پر قرآن نہیں ہے قاضی۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، بس فیصلے کر ان کے درمیان، بما انزل اللہ قرآن کے ساتھ۔ تو اللہ خود قرآن کی تعریفیں کر رہا ہے، لا ریب فیہ ہے، ھدی للمتقین ہے، لتنزیل رب العالمین ہے، مظہر حق ہے، مصدق ہے، مہیمن ہے، اور کیا ہے تمہارا قانون ہے یہ قرآن۔ ہاں فرمایا فاحکم بینہم بما انزل اللہ، فیصلے کر قرآن کے قانون پر۔ تو یہ تعریف ہو گئی قرآن مجید کی، خود قرآن نے اپنی تعریف بتا دی۔ اب نمبر دو، دوسرے نمبر پہ چیز وہ ہے قرآن کا موضوع کیا ہے، قرآن کو اللہ نے کیوں نازل کیا، موضوع القرآن، قرآن کا موضوع وہ کیا چیز ہے، سمجھو بات کو۔ اقامت البرہان میں ایک واقعہ ہے مولانا سجاد بخاری رحمہ اللہ کی کتاب میں، کہ جب حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمتً واسعہ
جب حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے نا پڑھنے کے لیے، تو یہاں سے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحم اللہ سے ایک رکہ لکھوا کے لے گئے، تصدیقی اور سفارشی، کہ بھائی مجھے داخلہ دیا جائے۔ تو جب وہ رکہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحم اللہ کے پاس پہنچا تو حضرت شاہ صاحب نے وہ رکہ دیکھا، پڑھا اور اس کو یوں اپنی آنکھوں سے لگایا۔ تو قریب جو حاضرین تھے، باقی شاگرد تھے، ساتھی تھے، انہوں نے کہا حضرت یہ کس کا رکہ ہے کہ آپ اس کا اتنا احترام کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے فرمایا یہ اس بندے کا رکہ ہے، کوئی بندہ غرق ہے دنیا کی محبت میں، یہ وہ بندہ ہے جو خدا کی توحید کے عشق میں غرق ہے، خدا کی توحید کے فہم میں غرق ہے، اور فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو قرآن کی زیروں اور زبروں سے بھی خدا کی توحید کا مسئلہ بیان کرتا ہے۔ تو قرآن کا موضوع یہ ہمارے اکابر سمجھے، اس منہج پہ سمجھے جو نبی علیہ السلام کا منہج تھا۔ تو اس لیے قرآن کا موضوع وہ کیا ہے؟ آؤ ذرا قرآن سے پوچھو، نکالو ذرا سورہ ہود کی بالکل ابتدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ الف لام را، اللہ عالم بمرادہ، کتاب، اللہ کہتا ہے میرا بندہ یہ عظیم و شان کتاب ہے، محکم ہے اس کی آیتیں، مفصل ہیں اس کی آیتیں، من لدن حکیم خبیر، حکیم اور خبیر کی جانب سے ہے۔ اللہ تو نے اس قرآن کو کیوں اتارا؟ امام راضی نے یہاں یہ بات ذکر کی کہ اللہ سے پہلے لام اجلیہ مقدر ہے، لِأَجَلِ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور پھر وہ خود کہتے ہیں اقولو ھذا التاویل یدل علی انہ لا مقصود من ھذا الکتاب الشریف الا ھذا الحرف الواحد۔ امام راضی کہتے ہیں کہ لام اجلیہ مقدر ہے، اور اس جملے کا مطلب یہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ لا مقصودہ من ھذا الکتاب الشریف، کہ اس کتاب شریف قرآن سے نہیں مقصود اور کوئی مسئلہ، الا ھذا الحرف الواحد، مگر یہی ایک حرف اللہ تعبدوا الا اللہ، یہی ایک مقام اس سے مقصود ہے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں من صرف عمرہ فی سائر المطالب، جس بندے نے اپنی ساری زندگی دین کے اور شعبوں میں لگا دی۔ اکابرین اشاعت التوحید پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، ہمیں اس مشن پہ لگا گئے، خدا کی قسم جو انبیاء کا مشن ہے، نہیں تو پتہ نہیں ہم کہاں پڑے ہوتے، ہم کس جگہ لگے ہوتے۔ فرمایا من صرف عمرہ فی سائر المطالب، جس نے خرچ کر دی، لگا دی اپنی زندگی دوسرے مطالب اور شعبوں میں، لیکن توحید ساری زندگی بیان نہ کی، تو کہتے ہیں قد خابا و خسرا، یہ ہلاک ہو گیا، رسوا ہو گیا یہ بندہ۔ تو قرآن کا موضوع وہ رب کی توحید کا بیان ہے، اور اس کا ایک کرینہ سمجھو، اللہ قرآن میں جگہ جگہ مسئلے بیان کرے گا، آئیں گے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، معاشرت، لیکن شروع سے لے کر آخر تک جو مسئلہ چلے گا وہ توحید باری تعالیٰ کا ہے، کیونکہ اللہ صرف توحید سمجھانا نہیں چاہتا، سمجھانے کے لیے تو ایک صورت کافی تھی، ایک ہے توحید کا مسئلہ سمجھ لینا، اور ایک ہے انسان کے مزاج میں توحید کا رچ بس جانا۔ اللہ اپنے بندے کا مزاج وہ توحیدی بنانا چاہتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اس کی زبان پر توحید 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 ہے، اللہ یہ مزاج بنانا چاہتا ہے انسان کا۔ اس لیے شرح فقہ اکبر میں ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ القرآن کلہ فی التوحید، قرآن تو سارے کا سارا توحید ہے، قرآن میں تو اور کوئی بات نہیں، القرآن کلہ فی التوحید، قرآن سارے کا سارا توحید ہے۔ کہیں تم جاؤ گے تو حقوق و اہلہ، کہیں قرآن توحیدیوں کے حقوق بیان کر رہا ہے، کہیں قرآن توحیدیوں کے ثواب کو بیان کر رہا ہے، کہیں قرآن شرک اور مشرک کی
مذمت کر رہا ہے، کہیں ان کے عذاب کا ذکر کر رہا ہے۔ پھر مثال دیتے ہیں سورہ فاتحہ سے، کہتے ہیں فالحمد للہ توحید، الرحمن الرحیم توحید، مالک یوم الدین توحید، ایاک نعبد و ایاک نستعین توحید، اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے للاستقامت علی توحید، صراط الذین انعمت علیہم ذکر الموحدین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ذکر المشرکین۔ تو فرماتے ہیں القرآن کلہ فی التوحید، قرآن سارا توحید بیان کرتا ہے۔ آج ہم پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ جی سارا سال ہر جمعے پہ توحید، ہر جلسے میں توحید، اور بھائی توحید کے لیے تو حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی عمر بھی کم پڑ گئی، اور نوح علیہ السلام کی دعوت بھی تھی انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، وہ کم پڑ گئی، تو جمعے کیا چیز ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھو، دلوں کی تختیوں پہ لکھ لو، توحید اللہ کی توفیق سے بیان ہوتی ہے، ہر بندہ نہیں بیان کر سکتا، یہ اللہ کی توفیق سے، جس بندے پہ اللہ کا خصوصی فضل ہوتا ہے نا، اللہ اس بندے سے توحید کا مسئلہ بیان کرواتا ہے، اللہ ہر کسی سے نہیں بیان کرواتا۔ یہ ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ پہ اللہ کی خاص رحمت تھی، اور حمد علیکم کو اللہ نے ان کے قدموں میں بیٹھنے کی توفیق دی، ان کے ساتھ جوڑ دیا، تو کچھ کلمے ہم نے بھی سیکھ لیے، جن کو امید ہے اللہ سے کہ ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بڑی چیز ہے بھائی، چھوٹی چیز نہیں۔ بہرحال آگے آ جاؤ، ایک اور آیت دیکھ لو اس بات کی، سورہ انعام آیت 106۔ سورۃ الانعام آیت 106۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، پیروی کر جو وحی کی گئی تیری جانب تیرے رب کی طرف سے۔ خلاصہ اس کا کیا ہے؟ لا الہ الا ہو۔ وحی تو بہت ہے، وحی تو وسیع ہے، لیکن ساری وحی کا نچوڑ، مقصود، خلاصہ اور عرق وہ یہ مسئلہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ الہ کوئی نہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، سورہ کہف دیکھ لو، بالکل آخری آیت ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ قُلْ، اے میرا نبی اعلان کر، انما انا بشر مثلکم، بے شک سوائے اس کے نہیں، میں تو بشر ہوں جیسے تم۔ یوحا الیہ، وحی کی جاتی ہے میری جانب، تعمیم ہے، وحی ہوتی ہے میری طرف، لیکن اس وحی کا نچوڑ اور خلاصہ اور مقصودی مسئلہ یہ ہے، انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ وہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ تمہارا الہ کوئی نہیں۔ آخری بات، حکمت و نزول القرآن، غرض اللہ نے قرآن کو نازل کیوں کیا، نزول قرآن کی حکمت کیا ہے، ہاں جی، اس کو بھی تو پتہ چلے۔ سورہ ابراہیم آیت 1 پہ آ جاؤ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 1۔ تکلا شاہ بھائی، شاہ بھائی، سورہ ابراہیم، ہاں جی یہ آ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ قرآن عظمت والی کتاب ہے، ہم نے اس کو آپ کی طرف نازل کیا، مقصد کیا ہے، غرض کیا ہے، حکمت کیا ہے، لتخرج الناس، تاکہ قرآن بیان کر کر کے آپ لوگوں کو نکالیں، من الظلمات، کفر سے، شرک سے، الی النور، توحید اور ایمان کی طرف، یہ ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ اصل حکمت ہے۔ باذن ربہم، ای بتوفیق ربہم، الی صراط العزیز الحمید۔ تو نبی علیہ السلام نے قرآن سے اصلاح کی ہے، یہ آج بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، لوگوں نے اصلاحی مراکز کھولے ہوئے ہیں، روحانی اصلاح کے مراکز کھولے ہوئے ہیں، وہاں قرآن کا نام و نشان کوئی نہیں، ہاں؟ او عجیب و غریب طریقے نکالے ہوئے ہیں۔ دوسرا مقام دیکھو، جلدی کرو، سورہ بقرہ آیت 185،
شہر رمضان الذی انزل فیہ آگے کیا تو ہدی ہاں یہ حکمت اور غرض ہے نزول قرآن کی کہ قرآن ساری انسانیت کے لیے پیغام ہدایت بنا کے اللہ نے نازل کیا۔ اور اسی طرح جلدی کرو سورۃ النحل دیکھ لو، سورۃ النحل آیت 64، آیت نمبر 64 سورۃ النحل۔ اللہ اکبر۔ وما انزلنا علیک الکتاب، اور نہیں اتاری ہم نے آپ پر کتاب یعنی قرآن، الا لتبین لہم، تاکہ آپ کھول کھول کے بیان کریں ان کے سامنے، راز نہیں، لتبین لہم، تاکہ آپ کھول کھول کے بیان کریں ان کے سامنے۔ کون سے مسئلے؟ جن پہ سب کا اتفاق ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں اختلافی مسئلے بیان نہ کرو، اور اللہ اپنے نبی کو کیا کہہ رہا ہے؟ آپ ان کے سامنے بیان کریں وہ مسئلے الذی اختلفوا فیہ، جن میں یہ اختلاف کیے بیٹھے ہیں، جن مسئلوں میں یہ اختلاف کیے بیٹھے ہیں میرا نبی، وہ مسئلے پہلے بیان کر دیں۔ وہدی و رحمہ، اور یہ ہدایت نامہ ہے، رحمت کا ذریعہ ہے، لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے کیا بات پڑھی؟ 6 باتیں پڑھی ہیں، خیال کرو۔ نمبر 1، دنیاوی جتنے کام بھی ہیں ان کا مقصد عزت کا حصول ہے، اور عزت اللہ نے کن کو دی ہے؟ قرآن والوں کو، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی۔ اور دوسری بات ہم نے پڑھی فضیلت العلم، قرآن سے، احادیث سے، اور 7 فرق علم اور مال کے درمیان۔ تیسری بات ہم نے پڑھی فضیلت القرآن، اس کے چند عنوانات کہ قرآن خیر کثیر ہے، کوثر ہے، سبیل اللہ ہے، الفت کا ذریعہ ہے، ہدی للناس وغیرہ۔ چوتھی بات ہم نے پڑھی الآداب لتعلیم القرآن، قرآن کے سیکھنے کے لیے 10 آداب ہم نے پڑھے، ٹھیک ہے؟ ضمن کے اندر ہم نے پڑھے حقوق قرآن بھی۔ پانچویں بات جو آج ہم نے پڑھی وہ ہے الامور الثلاثہ، تعریف، موضوع اور غرض و غایت، یہ آج ہم نے پڑھی۔ انشاءاللہ آئندہ کل دیکھیں گے۔ کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اصطلاحات تفسیریہ، قرآن کی اصطلاحات پڑھیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر آپ کا وقفہ ہے، پھر استاد آئیں گے مولانا سمیع اللہ صاحب، وہ سبق پڑھائیں گے آپ کو۔